مسائل جو ہے وہ مخالف ثابت کر دیتے ہیں تو تمہارا دعویٰ باطل ہو جائے گا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے مسائل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ زہر کا پیالہ تو پی لیں گے، لیکن کبھی بھی عقائد علماء دیوبند کے موضوع پر ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے۔ اور میرا یہ انعامی چیلنج ہے، 5 موضوعات پر اگر کوئی دیوبندی مفتی شیخ الحدیث یہ جرت کرے تو وہ آئے، ہم اس کو انشاءاللہ الرحمن 1000 روپیہ فی موضوع کا منہ دکھائی کا دیں گے۔ 5000 روپے 3 گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد دیں گے۔ سب سے پہلے عقائد علماء دیوبند کے موضوع پر کہ علماء دیوبند کے عقائد کفر شرک کی، پھر اس کے بعد کہ اللہ جو ہے یہ بائن عن الخلق، اللہ عرش پر مستوی ہے یا ہر جگہ موجود ہے، پھر صفات باری تعالیٰ میں تعویل کرنے کا جو ہے ان کا عقیدہ، اس کے بعد فرقہ جدیدہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے۔ یہ ہم کو غیر مقلد کے لفظ متون کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہماری لگام اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کسی کوئی انسانی لگام میں، انسانی جگڑ میں ہم نہیں پھنسے ہوئے، اور نہ ہماری مجبوری ہے کہ کتاب و سنت کو ان فرقہ وارانہ سانچوں میں ڈالیں۔ اس کے بعد فرقہ جدیدہ جو ہے یہ علماء دیوبند ہیں یا علماء اہل حدیث ہے۔ اور اس کے بعد 5واں موضوع انگریز کے پٹھو، انگریز کے وفادار اہل حدیث علماء ہیں یا علماء دیوبند ہیں، ان لوگوں نے ہمارے خلاف پراپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ انگریزوں کے ساتھ دوستی کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے۔ ہم ان کی کتابوں سے بتائیں گے کہ یہ انگریز دوست ہیں، ان کی پالیسیوں پہ عمل کرنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بی ٹیم تھے۔ جب ہمارے سلفیوں کے مدارس بند ہوئے وہاں پہ تعلیم، تدریس، تبلیغ روک دی گئی اور رک گئی۔ یہ ان کا دارالعلوم دیوبند کیوں چلتا رہا؟ اور پھر ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب انگریزوں نے دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ انگریز کے موافق ہے، مخالف نہیں، وہ کون سا اسلام ہے؟ دیوبندی علماء مجھے یہی بتا دیں جو انگریز کے موافق ہے، جو ان کو پسند ہے، جو ان کو محبوب ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور تم اس عبارت کو اپنی کتابوں میں فخریہ طور پر داخل کرو کہ وہ ہم سے راضی ہیں اور انہوں نے ہمارے حق میں رپورٹ دی۔ پھر اندرا گاندھی سے یہ جشن دیوبند پہ صدارتی خطبہ، یہ ساری چیزیں یہ کس بات کی رمادی کرتے ہیں؟ اور پھر دارالعلوم دیوبند کی بنا میں ہندوؤں کا چندہ دینا اور ہندوؤں کی فیور میں پھر رشید احمد گنگوئی صاحب کا فتویٰ دینا کہ دیوالی اور ان کی کھیلیں، ہندوؤں کے جو رسومات ہیں، پروگرام ہیں مذہبی، ان کی جو کھیلیں ہیں یہ کھانا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ان لوگوں نے جو سلفی منہج، اس وقت یہ بات یاد رکھیں، اہل حدیث جو ہے یہ اسلام کی اس وقت پہچان اور تشخص بن چکا ہے۔ اہل بدعت نے اپنے آپ کو اہل سنت باور قرار رکھا ہے۔ اہل حدیث ہی واحد وہ لفظ ہے جو بتا رہا ہے لوگوں کو کہ دنیا میں واحد ایسا گروہ ہے جو اس بات کا نمبردار ہے، اس دین کا نمبردار ہے، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے۔ وہ دین کیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھاتے اور صحابہ اپناتے، اور اسی پر اللہ کی مہر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارا یہ باطل پراپیگنڈا امین اکاڑوی کا اور تمہارے اسی طرح دیگر جو دیوبندی ہیں، کوسری وغیرہ جو پہلے گزر چکے ہیں، اب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ اتنے اکابر پرستی میں اندھے ہو چکے ہیں اور غلو اختیار کر چکے ہیں کہ مولوی الیاس صاحب جو تبلیغی ہیں، ان کی نانی کو مرض اسہال تھا، پیچس کا، یہ جس کو ہماری پنجابی میں ٹٹیاں لگ جانا کہتے ہیں، تو ان کو نیپی کی جاتی تھی، جس کو پوتڑے کہتے ہیں اردو زبان میں۔ تو جب وہ مر گئی تو وہ نیپی پوتڑے پر جو پخانہ لگا ہوا تھا، لکھتے ہیں تذکرۃ الخلیل کے مؤلف عاشق الہی مریٹھی کے، اس میں سے ایسی نرالی خوشبو اور مہک پھوٹتی تھی کہ ہر مرد اور عورت اس کو سونگتا اور سنگاتا، اس کو تبرک بنا کر رکھ دیا گیا۔ یہ اکابر پرستی میں انتہائی بدترین غلو کہ چٹی کو تبرک بنا کے رکھنا، اور چٹی کو تبرک بنا کے رکھنے والوں اکاڑوی، کمن اور یہ اسماعیل حنفی وغیرہ ہوں، یہ بات یاد رکھو، تم کبھی بھی اہل حدیثوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا یہ 5 موضوعات پر تم کو چیلنج ہے
کہ آؤ ہر موضوع پر منہ دکھائی تمہیں 1000 روپیہ دوں گا اور 3 گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد تمہیں 5000 روپیہ انعام دوں گا۔ میں بڑی شدت کے ساتھ منتظر ہوں، تمہاری طرف سے آیا ہوں۔ بڑی دیر 70-80 سال تبلیغی بسترا ہمارے اکابرین نے ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے رکھا ہے۔ 50 سال میرے دادا محترم نے، 30 سال میرے والد محترم نے جماعت میں لگائے، چلے، سروزے، 4 ماہ، نہ جانے کیا کیا کچھ کیا۔ اور یہ حالت تھی اور یہ کیفیت تھی کہ جب قرآن مجید کی آیات اور احادیث پڑھی جاتی تو کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور اکابر پرستی میں اتنے ہم بڑے ہوئے تھے کہ جب مولوی قاسم نوتوی صاحب نے جی یوں فرمایا، حضرت شیخ نے یوں کہا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ جس سٹیج پر جا کر اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان اثر نہیں کرتا۔ مسلمانوں پر، مومنوں پر اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، لیکن اس طائفہ پر اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان اثر نہیں کرتا، بلکہ اکابرین کے قصے، من گڑت کفریہ شرکیہ جو عبارات ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اس موجودہ دور میں سب سے بڑا جو ان کا فتنہ ہے، وضع حدیث کی جو مشین ہے، حدیث گڑھنے کا ماہر ہے طارق جمیل، بہت بڑا اس صدی کا فتنہ ہے۔ یہ بھی کتاب و سنت کے مقابلے میں وسیع دین لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما کے رکھے، اللہ اسلام پہ زندہ رکھے اور خاتمہ بھی ایمان کرے۔ اور میں یہ تم کو کہتا ہوں نصیحت کے طور پر کہ یہ علمی امانت ہے، سی ڈی اور کیسٹ، اس کو کاٹا نہ کرو۔ اور جو وہاں پر گفتگو ہوئی، اگر تم سچے تھے تو اس گفتگو کو پورا کا پورا جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، تاکہ پتہ چل جاتا کون بھاگنے والا ہے، کون میدان میں کھڑا ہے۔ ہم آج میدان میں کھڑے ہیں لیکن تم بھاگے ہوئے۔ لاہور میں جو ڈیفینس میں ہمارا مناظرہ تمہارے ساتھ ہوا ہے عقائد علماء دیوبند پر، اس کا نام تم کیوں نہیں لیتے؟ انشاءاللہ الرحمن ہم اس کی بھی سی ڈی جو ہے وہ لوگوں میں پیش کریں گے، لوگوں میں جاری کریں گے۔ تو میں اپنے اہل حدیث اخوان سے یہ گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، ان لوگوں نے ہمیں شریر اور نہ جانے کیا کیا کچھ مشہور کر رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ بریلوی لوگوں سے ہمارا اختلاف ہے، ہم لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بریلوی عوام جو ہے یہ بہت زیادہ عوام اہل حدیث ہوتی ہے، دیوبندی عوام کم اہل حدیث ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بریلوی عوام سے ہمارا اختلاف عقائد پر ہے، اور دیوبندی عوام سے ہمارا جو عام مشہور ہے اختلاف وہ صرف مسائل پر، رفع الیدین آمین پر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف ان پر نہیں، ایک سازش ہے تمہارے خلاف، تم خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ ان کا ہمارا اختلاف جو ہے وہ عقائد پر ہے، کفریہ شرکیہ عقائد ہیں ان میں بڑے بڑے غلیظ قسم کے۔ اور میں ایک اور بات دلچسپ بتانا چاہتا ہوں کہ مولوی یوسف لدھیانوی جو مقتول کراچی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی قادیانیوں کو دعوت اسلام۔ اس کتاب کا جواب لکھا ہے راہ ہدا کے نام کے ساتھ ایک خالد نامی قادیانی نے۔ یہ کتاب اتنی زہریلی ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمارے گوجرانوالہ میں 12 گھرانے جو ہے وہ دیوبندیوں سے قادیانی ہو گئے، انہوں نے قادیانی مسلک قبول کر لیا ہے۔ اس نے اس میں کیا کیا ہے کہ مفتی یوسف لدھیانوی نے جو عبارت مرزا غلام احمد قادیانی کی کفریہ نقل کی ہے، اس قادیانی نے وہی کفریہ عبارت بلکہ اس سے بڑی ہوئی عبارت جو ہے ان اکابرین دیوبند کی کتابوں سے نکال کر سامنے رکھ دی۔ اور جب لوگ پڑھتے ہیں تو پھر ان کا دام تصویر اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہمارا ان کے ساتھ اختلاف جو ہے یہ عقائد کے موضوع پر ہے، مسائل کے موضوع پر نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچ کر اور ان لوگوں کو کتاب و سنت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان سے بچ کر کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی جو ہے یہ کمپرومائز کا شکار ہے، یہ بات یاد رکھیں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر عقیدے کے معاملے میں آپ تولا دوستی لگائیں گے تو انہی کے ساتھ شمار ہوں گے۔ ہمارا جو ہے ان سے کھلم کھلا اعلان برات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔